تقریر کی اور اس کے بعد لیڈر آف دا ہاؤس نے تقریر کی، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جانب سے ایک ہی طرز خیال کا سامنے لایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف وجوہات سامنے لائی گئیں وہ اپنی جگہ پہ جناب چیئرمین درست ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دونوں جانب سے پارلیمان جو صحیح جڑ ہے اس کو نہیں پکڑے گی اور اس کے حل کے لیے کوشاں نہیں ہوگی تو پھر شاید ایسے واقعات آگے بھی چل کے ہمارے سامنے آئیں۔ Mr. Chairman, I recall Goethe saying that if you kill the storyteller, the country will lose its touch with its childhood. اور جناب چیئرمین یہی ہوا ضیاء الحق کے آمریت کے دور کے اندر۔ وہ تمام لوگ جو ایک آلٹرنیٹیو نیریٹو، ایک پیرالل سوچ کو جنم دیتے تھے، ان کو ریاستی پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے ریاستی پالیسی کے تحت اس سوچ کو ختم کیا گیا اور جان بوجھ کے اس سوچ کا کلا کما کیا گیا۔ جناب چیئرمین یہ بات درست ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ پاکستان کی ریاست، اور جب میں پاکستان کی ریاست کی بات کرتا ہوں تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریاست پہ آ کے رک کیوں جاتے۔ پاکستان کی ریاست کا مقصد یا مطلب پاکستان کی سول اور ملٹری بیوروکریسی ہے جناب چیئرمین۔ ان دونوں سائیڈوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہیں، اور انہوں نے 1947 سے لے کے آج دن تک جناب چیئرمین رائٹ ونگ کی ریلیجس جماعتوں کو اور مختلف ایکسٹریمسٹ اور جہادی ایلیمنٹ کو سپورٹ کیا تاکہ ان کا انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈاکٹرن جو ہے وہ آگے بڑھ سکے۔ جناب چیئرمین اس کے نتیجے میں، اپنے پولیٹیکل ایجنڈا کو آگے بڑھانے کے نتیجے میں، what did the state do, Mr. Chairman? Mr. Chairman, the state entered the multilingual and ethnic complexion of Pakistan with a strong dose of religion. Number two, Mr. Chairman, it countered the democratic and nationalist movements by giving patronage to extremist right-wing forces. It countered, Mr. Chairman, the linguistic and cultural diversity through an imported Arab culture. Because my culture is not the Arab culture, Mr. Chairman. My culture grows from the Indus Valley civilization. As a consequence, Mr. Chairman,
اس کے نتیجے میں پاکستان ایک ایسی ریاست بن گئی جو اپنی مورنگز کو، اپنی بنیادوں کو آج دن تک جناب چیئرمین ڈھونڈ رہی ہے، لیکن وہ اس کو نہیں ملی۔ اور اس کے نتیجے کے اندر جناب چیئرمین ایک ایسے معاشرے نے جنم لیا جس معاشرے میں اگر ایک وکیل ہے اور وہ کانسٹیٹیوشنلزم میں بلیو کرتا ہے تو وہ اس کو جناب چیئرمین پریکٹس نہیں کر سکتا۔ اگر ایک ایکڈیمیشن ہے جناب چیئرمین تو اس کو اپنی یونیورسٹی کے اندر ایک فریڈم کی رائٹ موجود نہیں ہے مسٹر چیئرمین۔ دی پیپل، جو پاکستان کے عوام ہے جناب چیئرمین، ان کو پولیٹیکل ڈسینٹ کا حق حاصل نہیں ہے جناب چیئرمین۔ اور اگر ایک جج ان کسی بھی فورسز کے خلاف اپنی ججمنٹ لکھتا ہے جناب چیئرمین تو ریاست اس کو عبرت کا نشان بنانا چاہتی ہے جناب چیئرمین۔ اور اس کے اوپر مسٹر چیئرمین all of these people at one stage or another become missing people Mr. Chairman۔ ان کے لواحقین ان کو ڈھونڈتے رہتے ہیں لیکن ریاست ان کو کسی ایسے کونے کھانچے میں چھپا دیتی ہے جہاں پہ ان کا سراغ ملنا مشکل ہو جاتا ہے جناب چیئرمین۔ اس کے برعکس جناب چیئرمین آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکسٹریمسٹ گروپس نے پیرالل کورٹس بنائے کراچی کے اندر، لاہور کے اندر، پشاور کے اندر، سوات کے اندر، مالاکنڈ کے اندر، لیکن ریاست خاموش تماشائی بن کے دیکھتی رہی جناب چیئرمین۔ ملیٹنٹ گروپس snatch away the right of the state to violence، لیکن ریاست خاموش تماشائی بن کے دیکھتی رہی جناب چیئرمین۔ ملیٹنٹ گروپس نے ریاست کی رٹ کو پارے پارے کر دیا، اور میں صرف آج کی بات نہیں کر رہا، میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں کہ ملیٹنٹ گروپس نے ریاست کی رائٹ کو پارا کر دیا، لیکن ریاست جناب چیئرمین خاموش تماشائی بن کے کھڑی رہی۔ جب ایک ایسی ریاست آپ کے سامنے ہو تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ملیٹنسی آگے نہیں بڑھے گی؟ جناب چیئرمین اگر آپ آج کی صورتحال دیکھ لیں، اور میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں، اکراس دا فلور یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں پولیٹیکل فورسز کی انوالومنٹ 0/0 ہے۔ پولیٹیکل فورسز کو ایک ماسک کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ is used, and I underline the word used, when it suits the state, Mr. Chairman۔ اور آج کی صورتحال کیا ہے مسٹر چیئرمین؟ ایک طرف آپ کے پاس طالبان ہیں جو افغانستان میں اپنی قوت کے ساتھ جیت کے آئے ہیں۔ میں اس بحث میں آج نہیں جانا چاہتا کہ ریاست کی پالیسی افغانستان کی طرف صحیح ہے یا درست ہے یا غلط ہے، لیکن میں صرف ایک بات کی نشاندہی آپ کے ذریعے سے کروانا چاہتا ہوں کہ طالبان کی ہم حمایت تو کر رہے ہیں، طالبان کے لیے ہم بات تو کر